مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عمارت کا شوق پیدا نہیں ہوا. یعنی وہ کہتے تھے میری ایک یعنی زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دور ہی بھاگتا ہوں. آپ کو پتا ہے نا حضرت ابوبکر کا بھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو ہم معافی رکھیں, باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لے, میں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر نے بھی سب سے مشورہ کیا, حضرت عمر سے نہیں کیا. اور سب سے مشورہ کیا کیا کہ اس کو کر دوں, تو سب نے کہا ٹھیک ہے. جب اناؤنسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھی آپ نے مجھ سے مشورہ, ان کا مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے, بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو. تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا, اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے. نبی علیہ السلام کی ترمذی میں دعا ہے نا, اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے. ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا, دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا, بھی اس کی رمق باقی تھی, تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر آئے. یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو, یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام, قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے, سیدنا بلال کہتے. اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی, دھکا مار کے چلا گیا. یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والا. تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں, حضرت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, ابھی اسلام نہیں قبول کیا. تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں, تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر. تو یعنی جو نبی علیہ السلام نے دو مانگے ہیں نا, ان میں سے تم بہتر, یعنی عاجزی ہے. یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس میں سلوک کر رہے ہیں, اور وہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. تو ہاں یہ بھی, یہ دو علیحدہ حدیث ہیں, دو علیحدہ, ترمذی میں دونوں روایتیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنڈا ملا. مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دے. یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے. باقی ایک سنن کبریٰ البیہقی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے, وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں, تو حضرت عمر کی ہیں, تو پوچھا کہ میرے باپ کی, ان کا بھی, ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار ثور کی سب پہ بھاری ہے. اس حدیث کو شیخ البانی نے, شیخ زبیلی زئی صاحب نے, دونوں نے لکھا ہے یہ موضوع حدیث ہے, وضع کی گئی حدیث ہے, لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے. جعلی حدیث ہے, ضعیف نہیں سر, گھڑی ہوئی حدیث ہے. اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا. دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے. ہاں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی, تیسری جلد میں حضرت ابوبکر عمر کے فضائل کے چیپٹر. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا, رومن اور پرشین امپائر گر گئی, یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی. اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا, کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی
اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون سے دو ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے۔ یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے، وہ تو سکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ یہ ڈفرنس، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا۔ آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3500 حدیث پہ، 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، من نوان اسی طریقے سے موجود ہے۔ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی، آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ ان قریب کیسر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا۔ ان قریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں سر۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ ان قریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرز، اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گے جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں، اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے سے لڑنے کے لیے، مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی، الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہتے تھے۔ تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے، کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے۔ اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے، تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے، جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، اس سنت پہ عمل کیا کرتے۔ اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے۔ میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی 2011-12 کی بات، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت عمر حضرت علی کو نامزد کرتے۔ تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے، کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی، یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا، تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں۔ تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، ابو بکر، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو
پرائورٹی دیتے تھے. اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں. بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص. اچھا یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے اور ایک 7واں بھی تھا. اس کا نام اس نے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا، سعید ابن زید. وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں نا. سعید ابن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے. اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے. اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا، اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا، اینو تے رہن دو. اس دے 62 لگ گئی ہے. یہ 62 ہے ہی جعلی چیز ہے. اسلام میں کوئی 62 نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے. آپ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے. وہ تا حیات میں اہل کوئی نہیں ہوتا. اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے. تو 62 نہ لگا دینا اس پہ. وہ ایک معاملہ تھا. وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے ان کو ہٹا دیا. تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی الاسلام راضی تھے، میں اس کمیٹی بناؤں گا. میں اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا، اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ان 6 میں سے. یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا. دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے. کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. یہ ان کا اخلاص تھا. پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا. چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو، عدل کا نظام ہو، اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا، حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا. رومن امپائر گیری، اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا، سب سے غریب ترین صحابی. یہ ان کا کرائٹیریا تھا. ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے، یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے. حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائے. وہ کہتے تھے ہم سردار. ان کا نہیں، تم اسلام میں بعد میں آئے ہو. اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ. اور پرشین امپائر گیری، عبداللہ ابن مسعود، زہد ترین صحابی، زہد کے امام، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا. اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا. اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بنا. صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا. شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں، بابے نہ مانے تو الگ بات ہے. کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم، اور سلام اللہ علیہا. اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہوتا ہے. تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے. اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری. انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر. میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا، اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً
3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے. اچانک بھی تو مر سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی. اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا. صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہے: سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے، ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا. تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا. اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، جن سے ہم نے غزوہ بدر، خندق، احد لڑی ہوئی ہے. اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے. تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں، ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن، اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، کافر ہیں. اب اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا، وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی. آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، اس کے سٹارٹ میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے. اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے. کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا اب ریسرچ پیپر. ٹھیک ہے.